نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھوڑے سے وہ تکنیکی مسئلہ کے بعد ابھی ہم دوبارہ آتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ ہم نے پہلی فصل اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مکمل کی، آج 5واں دن ہے، اور سبق کے اعتبار سے ہم آج باعتبار روات کے دوسری فصل پڑھیں گے۔ دوسری فصل یہ راویوں کے اعتبار سے جو حدیث کا حکم لگایا جاتا ہے اس حوالے سے ہے۔ کبھی راویوں کے اعتبار سے حدیث صحیح ہوگی، کبھی حسن ہوگی، کبھی ضعیف ہوگی اور کبھی موضوع ہوگی، اور اس میں یہ بحث اس لیے اہم ہے کہ عمومی طور پر صحیح حدیث اور ضعیف حدیث اور موضوع حدیث میں فرق نہ کرنے کی وجہ سے عمومی طور پہ جو متشددین ہیں حدیث کے انکار میں، وہ تھوڑا سا سند کا بہانہ بنا کر اس کے دیگر طرق کی طرف غور نہیں کرتے اور حدیث کے ضعیف ہونے کا حکم لگا دیتے ہیں۔ اسی طرح بعض موضوعات کو موقع محل کی مناسبت سے نہ جاننے کی وجہ سے ہر طرح کی موضوعات کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کر دنیا میں پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ حدیث اور اس کے متعلقات، اس کے صحت کے اعتبار سے، اس کے سکون کے اعتبار سے مکمل طور پہ جانا جائے۔ صحیح حدیث کیا ہے؟ آئیے آج ہم اس حوالے سے پڑھتے ہیں۔ صحیح حدیث محدثین کے یہاں ہوا متصل سندہ بالعدول الضابطین من غیر شذوذ ولا علت۔ صحیح حدیث اسے کہتے ہیں جس کی سند متصل ہو، راوی اس کے عادل ہوں، ان کا ضبط مضبوط ہو، اور ان میں کوئی حدیث میں شذوذ بھی نہ پایا جائے اور اس میں کسی قسم کی علت قادحہ بھی نہ پائی جائے۔ ہوا متصل سند ہو، سند اس کے متصل ہو۔ اب یہ جو محدثین نے تعریف کیا ہوا متصل سند ہو بالعدول الضابطین من غیر شذوذ ولا علت، یہاں پہ ہمارے بعض محققین کا موقف یہ ہے جو من غیر شذوذ ولا علت کی قید ہے، یہ خیر القرون کے بعد کی ہے، اس لیے کہ خیر القرون کے بعد جو شذوذ پیدا ہوئے ہیں اور علل پیدا ہوئی ہیں وہ پہلے دور میں نہیں تھی، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا دور، حضرات تابعین کا دور، تبع تابعین، اس میں لوگوں میں خیر غالب تھی، تقوی غالب تھا، للہیت غالب تھی۔ اس غلبہ خیر کی وجہ سے اس میں زیادہ شذوذ اور علل نہیں تھی، تو اس میں صرف اتصال سند، راویوں کا ضبط اور عدل دیکھ کر حدیث کی صحت کا فیصلہ کر دیا جاتا تھا۔ اب جو محدثین نے جو تعریف کی ہے وہ متصل سند ہو بالعدول الضابطین، جس کی سند متصل ہو، اتصال سند کی شرط لگا کر اس سے موزل، مرسل، منقطع، وہ ساری کی ساری روایات خارج کر دی کہ ان میں اتصال سند نہیں ہوتا۔ اور آگے فرمایا کہ بالعدول، راوی عادل بھی ہوں۔ اس سے ان لوگوں کی روایتوں سے احتراز کرنا مقصود ہے جو صفت عدل سے متصف نہیں ہیں، وہ صفت کذب سے متصف ہیں، ان میں سوء حفظ کا عارضہ لاحق ہے ان کو، یا وہ ثقہ نہیں ہیں، یا وہ مستور الحال ہیں، یا مجہول الحال ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے وہ راوی جن کی حیثیت مشکوک ہو جائے یا وہ ان کی عدالت واضح نہ ہو، تو ان تمام کی روایتوں سے احتراز کرنے کے لیے دوسری شرط لگائی ہوا متصل سندہ بالعدول الضابطین، عدل مضبوط ہو، عادل ہوں، معروف العدالت ہوں، اور ان کی عدالت کے اوپر نہ وہ اعتراض نہ ہو۔ اور دوسری چیز ہے ضابطین، ان کا ضبط بھی مضبوط ہو۔ ضبط سے مراد یہ ہے کہ ان کا حافظہ مضبوط ہو، ان کو حدیث یاد ہو۔ ایسے نہیں ہے کہ وہ سند کوئی اور متن کوئی اور اس کو ملا کر آپس میں وہ حدیث بیان کر دیں، جس طرح آگے جا کر تدلیس کی بحث میں اس کی تفصیل آئے گی کہ بعض لوگوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا امتحان لینے کے لیے قصداً 100 کے قریب احادیث کی اسناد اور متون کو خلط ملط کر کے ان کے سامنے پیش کیا، تو امام صاحب رحمہ اللہ نے وہ تمام دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی علیحدہ کر دیا اور بتا دیا کہ یہ سند اس متن کی نہیں ہے، یہ متن اس سند کا نہیں ہے۔ تو اب یہ تفصیلات تو یہ تدلیس کے باب میں بھی آئیں گی، لیکن اصل بات ضبط کی ہے کہ ضبط اتنا مضبوط ہو، حافظہ اتنا مضبوط ہو کہ اس میں اس کو تلقین بھی قبول نہ کرے، اس کو سوء فہم کا عارضہ لاحق نہ ہو، اختلاط کا شکار نہ ہو۔ اگر من غیر شذوذ، وہ حدیث شاذ نہ ہو، یعنی شاذ کا کیا مطلب ہے؟ وہ مدرج نہ ہو، مقلوب نہ ہو، مضطرب نہ ہو، معلل نہ ہو، جو شذوذ کے جتنی بھی اقسام بن سکتی ہیں، شاذ ہونے کی جو بھی وجہ ہو سکتی ہے، ایسی کوئی وجہ نہ پائی جائے جس سے صحت حدیث مشکوک ہو جائے۔ اور فرمایا کہ ولا علت، اور اس میں کوئی علت قادحہ نہ پائی جائے۔ علت قادحہ کیا ہوتا ہے؟ علل ہوتی کئی ایک علل ہیں جس پر آگے انشاءاللہ بات ہوگی۔ وہ علل کیا ہوتی ہیں؟ امام ترمذی رحمۃ اللہ نے اس پر مستقل کتاب لکھی، کتاب العلل کے نام پر، 16 کے قریب علل پر انہوں نے بہت عمدہ کلام کیا اور سمجھانے کچھ کی کہ حدیث میں علت یہ کتنا پیچیدہ فن ہے۔
علت کو پہچاننا یہ ہر انسان کے بس کا روگ نہیں ہے. علت کے اندر غور و فکر کرنا حدیث کی صحت اور سکم کو پرکھنے کے لیے یہ اتنا ایک دقیق موضوع ہے, اتنا ایک پیچیدہ موضوع ہے کہ جس کو عام آدمی نہیں سمجھ سکتا. یہ وہی سمجھے گا جو اس فن کا انتہا درجے کا ماہر ہوگا, وہ جانے گا کہ اس حدیث میں کون سی علت پائی جا رہی ہے جس کی وجہ سے یہ حدیث قابل قبول نہیں ہے یا یہ قابل قبول ہے. اس کا فیصلہ وہی کرے گا جو علل حدیث پہ ماہر ہوگا. آج کل ہمارے ہاں جو علمیہ چل رہا ہے, آج کل وہ مختلف سافٹ ویئر بنے ہوئے ہیں, اور اب وہ محدثین کی بات بھی گئی, فقہا کی بات بھی گئی, بس وہ سافٹ ویئر پتہ نہیں کون بند کمرے میں بیٹھ کر کوئی بنا کر اس کو یوٹیوب پہ اور وہ پلے اسٹور پہ ڈال دے, اب وہاں سے ڈاؤن لوڈ کیا اور جو حکم دیکھا حدیث کا وہاں پہ لگا ہوا ہے بس وہ حکم لگا دیا کہ فلان جو سافٹ ویئر کے ذریعے میں دیکھا ہے حدیث صحیح ہے, فلان کے ذریعے دیکھا یہ ضعیف ہے. تو یہ خود فن کے نہ جاننے کا یعنی یہ المیہ ہے, اس نہ جاننے کی یہ مصیبت ہے کہ ان کہتے ہیں لٹل نالج از ڈینجرس, انگلش کی کہاوت ہے تھوڑا علم ہمیشہ نقصان دہ ہوتا ہے. تو یہ نقصان دہ ہے تھوڑا علم, تھوڑی بہت واقفیت رکھنا کہ وہ جتنے سے نیٹ کے ساتھ اٹھا کر آپ اپنا جو ہے وہ کام سیدھا کر لیں, تو یہ انتہائی خطرناک راستہ ہے جو انسان کو انکار حدیث کی طرف لے جاتا ہے. صحیح احادیث جو اپنے موقف کے خلاف آ گئیں تو ایک سافٹ ویئر بنایا اٹھایا, اس میں سے وہاں سے اس کی جرا اٹھا کر نقل کر دی. یہ نہیں دیکھا کہ اس امت کے بارے میں, اس قول کے بارے میں جلیل القدر محدثین اور فقہاء امت کی کیا رائے ہے. تو اس بات کا جاننا یہ ضروری ہے, اس کے بغیر کسی حدیث پر یہ حکم نہیں لگایا جا سکتا. اور اب آئیے ہم صحیح حدیث کی مثال, جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی, فرمایا کہ بنو اسرائیل کی سیاست اور قیادت ان کی جو ہے وہ انبیاء کیا کرتے تھے, اور ایک نبی اب دنیا سے جاتا تو دوسرا نبی اس کے بدلے میں آ کر قوم کو سنبھال لیتا تھا. فرمایا کانا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں تو آخری نبی ہوں, انہ لا نبی بعدی وسیکون الخلفاء, میں نبی ہوں آخری اور میرے بعد سے میرے خلفاء ہوں گے, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. اب جس کام کا سابقہ امتوں میں سیاست جس کام کے لیے چلتی تھی, امت کے انتظام کو سنبھالنے کے لیے, ان کو متحد رکھنے کے لیے, ان کی وحدت کو باقی رکھنے کے لیے, اب وہ کام ختم نبوت کرے گی. کہ ختم نبوت یہ امت کے لیے سیاسی طور پہ وہ عقیدہ ہے جس سے سیاست اور ختم نبوت کو جدا نہیں کیا جا سکتا, کہ اس امت کی اب وحدت کا راز, اس امت کی قوت کا راز, اس امت کی یعنی یکتا کا جو اکائی کا جو راز ہے کہ جو امت کیسے کٹھی رہ سکتی ہے, جس طرح سیاست کا کام اپنی قوم کو جوڑ کر رکھنا ہوتا ہے, اس امت کو ختم نبوت ایک زاویے ایک پلیٹ فارم پر جوڑ کر رکھتی ہے, اور وہ ایک پلیٹ فارم جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت ہے, کتاب اللہ بحیثیت دستور قرآن پاک ہے, اور بحیثیت قبلہ بیت اللہ ہے. یہ تین وہ اکائیاں ہیں جن کے ساتھ اس امت کی سیاست اور ختم نبوت نے ہمیں جوڑ کے رکھا ہوا ہے. تو یہ حدیث جس کی جو میں شرح کر رہا ہوں, اس حدیث کو جلیل القدر محدثین نے صحیح سندوں کے ساتھ نقل کیا, تو یہ تمام اس کی سند متصل بھی ہے, راوی عادل ہے, ضبط مضبوط ہے, اس میں کوئی علت قادح نہیں پائی گئی, اس میں کسی قسم کا شذوذ نہیں پایا گیا. تو لہذا تمام قواعد کی روشنی میں یہ حدیث محدثین کی روشنی میں صحیح قرار پائے گی. اس کے بعد دوسری حدیث مبارکہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی خبر دی, اور قسم کھا کر کہا کہ والذی نفسی بیدی, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے. اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کے وہ نازل ہوں گے, آ کر صلیب کو قتل کر دیں گے, اور صلیب کو توڑ دیں گے, خنزیروں کو قتل کر دیں گے, اور جو ہے وہ جزیہ موقوف کر دیں گے, اور اتنا دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے, اور اتنا مال دیں گے کہ کوئی قبول کرنے والا نہیں ملے گا, اتنا وہ مال لوگوں میں تقسیم کریں گے. تو یہ روایت, اب جب یہ روایت موجود ہے, اور قسم کے بارے میں تو خود منکرین ختم نبوت کا بھی یہ ضابطہ ہے وغیرہ, والقسم یدل اللہ انہ محمول للظاہر, قسم اس بات کی دلالت ہے کہ یہ ظاہر پہ محمول ہوتا ہے, اس میں تعویل اور تخصیص نہیں ہو سکتی. تو لا تعویل فیہ ولا استثناء, نہ اس میں تعویل ہے نہ اس میں استثناء ہے. تو اس قسمیہ حدیث کے اندر اس کی سند بھی متصل ہے, راوی عادل ہیں, ان کا ضبط مضبوط ہے, اور ضبط مضبوط ہونے کے ساتھ ساتھ اگلی چیز ہے کہ اس میں کوئی علت قادح نہیں پائے گی, اور کسی قسم کا اس میں شذوذ بھی نہیں ہے. اس لیے یہ روایت اپنے تمام اصول و ضوابط کے اعتبار سے یہ روایت صحیح قرار پائی. اب آئیے اگلی بات کی طرف. یہ صحت حدیث کے معاملے میں جو مختلف محدثین کے ضابطے رہے, ہر ایک کی شرائط جدا ہے. کسی نے سخت شرط لگائی, جیسے مثال کے طور پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں اس کا حفظ اتنا مضبوط ہو کہ وقت سما سے وقت ادا تک کو یاد ہو, اور حالانکہ اتنی سخت شرط ہے کہ امام وقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لقد وجد الورع عن ابی حنیفہ فی الحدیث ما لم یوجد عن غیری, کہ ابو حنیفہ میں علم حدیث کے معاملے میں جتنی احتیاط پائی جاتی ہے وہ کسی اور میں نہیں پائی جاتی. تو یہ ان کا تھا,
یعنی حفظ کے حدیث کے بارے میں یا بیان حدیث کے بارے میں ایک محتاط رویہ. اس کے بعد دوسرا رویہ، دوسرا جو محتاط طرز عمل تھا امام بخاری رحمہ اللہ کا دیکھ لیا جائے، پھر امام مسلم رحمہ اللہ کا دیکھ لیا جائے، تو ان میں کسی میں وہ ایک لمبی تفصیل ہے جو مسلم شریف کے مقدمے میں حدیث کے تعبیر پڑھ لیتے ہیں کہ نکارت حدیث کے جو قوانین ہیں اور اس کا حدیث کا منکر ہونا، اس کے جو ہے وہ ثبوت لقاء، امکان لقاء، تو یہ سارے کے ساری شرائط صحت حدیث کو پرکھنے کے لیے ہیں. اب آگے آئیے، ایک حدیث ہے کہ یہ کچھ صحیح، یہ صحیح ذاتی ہے. اب آئیے صحیح لغیرہ. صحیح لغیرہ حدیث کون سی ہے؟ یہ صحیح ذاتی کا دوسرا یعنی سبجیکٹ ہے، دوسرا یعنی حصہ ہے. وہ یہ صحیح غیرہ وہ حدیث ہوتی ہے جس حدیث میں اپنی ذات کے اعتبار سے تو درجہ صحت کو نہ پہنچے، لیکن اس کے ساتھ کوئی ایسا معید مل جائے، اس کے ساتھ کوئی ایسی دوسری چیز مل جائے جو اس کو صحیح کر دے، جو دوسرا اس کے معامن ایک سند مل جائے. جس طرح کہ عورت کی گواہی کے بارے میں کہا گیا کہ اس کے ساتھ ایک اور عورت مل جائے، یعنی ایک دو عورتیں مل کر جو ہے وہ ایک گواہی دے سکتی ہیں تاکہ ایک بھول جائے تو دوسری یاد دلوا دے، یعنی ایک کمزور دوسری کمزور سے مل کر ایک قوی کے برابر ہو جائے. تو اسی طرح وہ بعض لوگوں نے اس کو بڑی غلط تشبیہ سے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ضعیف کے جتنے بھی طرق ملتے جائیں وہ قابل قبول نہیں ہوتے. تو یہ اب موجودہ دور کے بھی کچھ لوگ تھے جنہوں نے اپنی طرف سے ایک ضابطہ رکھا کہ صفر جمع صفر جمع صفر، جتنے بھی صفر جمع کرتے جاؤ تو وہ صفر ہی رہتی ہے. تو یہ ان کا ضابطہ ہے، شریعت کا یہ ضابطہ نہیں ہے. شریعت عورت ضعیف ہے، ناقص العقل ہے، لیکن اس کے باوجود یعنی وہ اس کے دو کی گواہی کو ایک ایک اہم کام قرار دیا ہے. ناقص العقل ہونے یا عورت کے مردوں سے نصف دین ہونے میں وہ مراد نہیں ہے جو ہمارا معاشرہ عام طور پہ ان کو ہر معاملے میں ڈیگریڈ کرتا ہے. تو چونکہ عورت کی عقل، اس کی محبت اس کی عقل پر غالب ہوتی ہے اور مرد کی محبت پر اس کی عقل غالب ہوتی ہے، یہ فرق ہوتا ہے. چونکہ عورت کے سے نسل چلنی ہے، بچوں کی پرورش ہونی ہے، تو اس کی عقل پر اللہ نے اس کی محبت کو غالب کر دیا، اور جب محبت غالب ہوتی ہے تو وہ قربانی بھی دیتی ہے، بچوں کو سنبھالتی ہے، گھر کو سنبھالتی ہے، گھر کی چار دیواری کو پابند کرتی ہے. تو نصف ہونے سے یہ مراد ہے کہ اس کی محبت اس کی عقل پر غالب رہتے ہے، جس کی بنیاد پر یہ قربانی دیتی ہے اور نسل انسانی کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. اور مرد کی عقل پر محبت پر اس کی عقل کو غالب قرار دے دیا، اسی لیے تو وہ بیرون ملک بھی جاتے ہیں، ہر جگہ جاتے ہیں، باہر کام کرتے ہیں. اگر انہیں کی محبت بچوں کی، بیوی کی اور والدین کی ان کی عقل پر غالب آ جائے تو یہ گھر میں بیٹھے رہے، پورا نظام کائنات رک جائے. تو یہ اللہ کی ایک حکمت ہے کہ عورت کو زیادہ محبت دے کر گھر میں بٹھا دیا بچوں کی نگہداشت کے لیے، اور مرد کی عقل غالب کر کے اسے معاشرے میں بھیجا تاکہ نظام کائنات چلتا رہے. تو یہ نصف سے یہ مراد ہے. تو بہرحال ضروری نہیں کہ یہ حرف آخر ہو، کوئی اور بھی اس سے مراد نکال سکتے ہیں. تو اب صحیح لغیرہ، اس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لولا نشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، اگر میں اپنی امت پہ اس بات کی سختی محسوس نہ کرتا تو میں ہر نماز کے ساتھ انہیں مسواک کرنے کا حکم دیتا. اب یہ روایت اپنی ذاتی سند کے ساتھ محمد بن عمر کے حفظ اور ضبط کی کمزوری کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہوئی، لیکن اس کی روایت کو دوسرے محدثین نے بہت زیادہ اس کی توثیق کر دی ہے. جب دوسرے محدثین نے اس کی توثیق کی ہے تو اب یہ روایت صحیح لغیرہ ہوئی. صحیح لغیرہ اب یہ روایت کہلوائے گی. تو یہ صحیح لذات ہی صحیح لغیرہ، صحیح لذات ہی ہوا متصل سندہ بالعدول الضابطین من غیر شذوذ ولا علت، سند متصل، راوی عادل ہوں، ضبط مضبوط ہو اور وہ ان میں علت شذوذ بھی نہ پایا جائے اور علت قادحہ نہ پائی جائے، وہ حدیث صحیح ہے. اور اگر یہ ساری شرائط پائی جائے لیکن کسی ایک شرط مفقود ہونے کی وجہ سے وہ حدیث صحیح نہ بنتی ہو، لیکن اس کے ساتھ کوئی معید آ جائے، اس کے ساتھ کوئی اور حدیث کی تائید آ جائے تو وہ حدیث صحیح ہو جائے گی. تو یہاں تک تھا صحت حدیث کی تعریف صحیح حدیث کی اور ساتھ صحیح لغیرہ کی تعریف. اب آئیے ان ضوابط اور قوانین کی طرف. وہ چند قوانین ایسے ہیں جو صحیح حدیث کو پرکھنے میں ہمارے معاون بن سکتے ہیں، جن کی بنیاد پر فیصلہ کرنا آسان ہے. وہ قوانین ایسے ہیں کہ ہم ایک طریقہ وہ ہے جو محدثین نے اختیار کیا. محدثین نے اسناد کو دیکھا اور ان اسناد کی بنیاد پر انہوں نے فیصلے کیے، اور بساقت اور بھی کچھ عوارض تھے. اب ان تمام عوارض جو محدثین حضرات، فقہاء حضرات، ان لوگوں کے ان تمام باتوں کو جمع کیا جائے تو کچھ قواعد ہمیں ملتے ہیں، کچھ اصول ہمیں معلوم ہوتے ہیں کہ ان اصولوں کی روشنی میں ہم حدیث کی صحیح اور ضعیف ہونے کا فیصلہ کر سکتے ہیں. مثلا پہلا اصول استدلال مجتہد. مجتہد اگر کسی حدیث سے استدلال کر لے
اور استدلال کر کے اس کے صحیح ہونے کا فیصلہ کر دے تو حدیث صحیح ہوگی۔ المجتہد اذا استدل بحدیث کانت تصحیحا لہ، مجتہد جب کسی حدیث کے بارے میں فیصلہ کر لے کہ اجتہاد کر لے اور اپنے فقہی موقف کی بنیاد اس کے اوپر رکھ دے، اس سے استدلال کر کے فقہی مسئلہ کو ثابت کر دے تو وہ حدیث اس کے ہاں صحیح ہونے کی دلیل ہوتی ہے، کانت تصحیحا لہ۔ تو یہ پہلا اصول، اور اس کو علامہ ابن الحمام رحمہ اللہ نے نقل کیا، اس کو علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں فی جزم کل مجتہد بحدیث کانت دلیل علی صحتہ عندہ، کسی مجتہد کا پورے وثوق کے ساتھ کسی حدیث سے استدلال کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حدیث اس کے ہاں صحیح ہے۔ اب ہمارے پاس اگر وہ کہیں صحیح سند سے نہیں پہنچی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حدیث امام شافعی رحمۃ اللہ کے پاس صحیح سند سے نہ پہنچی ہو۔ جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث سے پورے جزم اور وثوق کے ساتھ استدلال کر رہے ہیں تو وہ حدیث ان کے یہاں صحیح ہے۔ پھر جزم کل مجتہد بحدیث کان بحدیث دلیل علی صحتہ عندہ، تو یہ اس مجتہد کے پاس حدیث کے صحیح ہونے کی دلیل ہوگی۔ اور امام اسماعیل الشافعی العجلانی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ ان المجتہد اذا استدل بحدیث علی حکم، جب مجتہد کسی حکم پر کسی حدیث سے استدلال کر دے فلا یتصور ان لا یکون صحیحا و حسنا عنده، پھر اس بات کا تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ حدیث اس کے پاس صحیح نہیں ہوگی۔ تو پہلا اصول صحیح حدیث کو پرکھنے کا کیا ہے؟ اگر کسی مجتہد نے حدیث سے استدلال کیا ہے تو اب یہ حدیث اس کے ہاں صحیح ہے، صحیح ہونے کی دلیل ہوگی، ورنہ مجتہد کی کسی صحیح ایسا نہیں ہو سکتا کہ حدیث کو صحیح بھی نہ سمجھتا ہو پھر اس سے استدلال کرے، تو استدلال مجتہد بذات خود حدیث کے صحیح ہونے کی دلیل ہے۔ دوسرا اصول جس سے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ اذا تلقاہ الناس بالحکم یحکم للحدیث بالصحۃ اذا تلقاہ الناس بالقبول وان لم یکن له اسناد صحیح، اگر کسی حدیث سے اس کو تلقی بالقبول حاصل ہو جائے، تلقی بالقبول یعنی کہ لوگوں میں قبولیت عامہ پا جائے، تو وہ حدیث کے صحیح ہونے کی دلیل ہے، اگرچہ اس کی سند صحیح نہ ہو۔ سند صحیح نہ بھی ہو، سند کے اندر سقم ہو، کوئی راوی ضعیف ہو، کسی کا ضبط کمزور ہو، اس سب کے باوجود اگر حدیث سے کو تلقی بالقبول مل جائے، ترقی بالقبول عام ہو جائے، لوگ اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں، تو وہ حدیث کے صحیح ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ قد یحکم للحدیث بالصحۃ اذا تلقاہ الناس بالقبول وان لم یکن له اسناد صحیح، جب حدیث کو تلقی بالقبول مل جائے تو اس کے اوپر صحت کا حکم لگا دیا جائے گا اگرچہ اس کی سند صحیح نہ بھی ہو۔ اور قبولیت سے کیا مراد ہے؟ تو یہاں پہ سمجھے قبولیت کبھی عمل کے ساتھ ہوتی ہے، کبھی قول کے ساتھ ہوتی ہے۔ کبھی یہ ہے کہ بہت سے محدثوں سے روایت کر دیں، اس روایت کو بیان کرتے جائیں اور وہ قبولیت مند ہے، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ اس روایت کے اوپر امت عمل کرنا شروع کر دیتی ہے، وہ روایت قابل عمل بن جاتی ہے، امت اس کے اوپر عمل کرتی چلی جاتی ہے، تو یہ تلقی بالقبول، یعنی جیسے اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں۔ علامہ جو عرب کے عصر حاضر کے ایک عالم تھے، آج سے کچھ 50 سال قبل کے ہی، ناصر الدین البانی صاحب، انہوں نے ان روایات کو جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر آ کر درود و سلام پڑھنے والی روایات ہیں، ان میں اکثر کی تضعیف کر دی۔ خیر ان کا ایک اپنا جو مکتبہ ہے، سوچ فکر کا ایک اپنا ایک زاویہ تھا، اس کی بنیاد پر وہ ہمیشہ امت کے انہی مسائل پر جن سے عقیدت وابستہ ہے انہی کے بارے میں وہ ایسی تحقیقات سامنے لاتے رہے جو کہ لوگوں کے دلوں کو مطمئن کرنے والے نہیں تھیں بلکہ پریشانی کا باعث بنی۔ تو ایسے انہوں نے ان تمام روایات کے بارے میں ایسے قول کیا، کسی کو ضعیف قرار دے دیا، کسی کو کچھ، لیکن اب وہ روایات جن کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جو حج کے لیے آئے اور پھر میری قبر کی یا میری مسجد کی زیارت کے لیے نہ آئے تو اس میرے اوپر جفا کی، میرے پاس میری قبر کی زیارت کے لیے جفا کی، اس طرح کے مفہوم کی مختلف روایت موجود تھیں۔ اب وہ روایت کی کہا یہ ضعیف ہیں، اس کی سند میں یہ سقم ہے، لیکن قرون اولیٰ سے لے کر عصر حاضر تک امت مسلمہ کا مسلسل عمل اس بات پہ ہے کہ وہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جاتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پہ سلام پڑھ کے اپنے دلوں کو تسکین دیتے ہیں۔ تو اب امت کو جو تلقی بالقبول جو ملی ہے جن روایات کو، وہ ان روایات کو ملی ہے جنہیں البانی صاحب اور ان کے ہم خیال لوگ جو ہیں تو رحمہم اللہ، ان کے جو ہم خیال لوگ ہیں جن روایات کو وہ ضعیف قرار دے رہے ہیں انہی روایات کو امت میں تلقی بالقبول ملی ہوئی ہے۔ تو اس لیے قد یحکم للحدیث بالصحۃ اذا تلقاہ الناس بالقبول وان لم یکن له اسناد صحیح، سند صحیح نہ بھی ہو امت قبول کر لیتے اور روایت صحیح بن جاتی ہے۔ تیسری چیز ماخذ
جو تیسرا اصول ذہن میں رکھیے کہ حدیث کے ماخذ صحیح کے کیا ہیں۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں لوگوں کے اندر یہی ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہوتی ہے کہ صحیح کا ماخذ بخاری یا مسلم ہے، اس کے علاوہ صحیح حدیث نہیں ہوتی۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے، الصحیح لا ينحصر فی صحیح البخاری و مسلم، صحیح حدیث صرف بخاری اور مسلم میں منحصر نہیں ہے، اور بھی حدیث کی کتابیں ہیں اور کتابوں کے اندر بھی صحیح حدیث موجود ہے۔ حتیٰ کہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک فرمایا منہاج السنہ میں، وہ کہتے ہیں لو لم یخلق البخاری و مسلم لم ينقص من الدین شیء، فرماتے ہیں اگر امام بخاری اور مسلم پیدا بھی نہ کیے جاتے، پیدا بھی نہ ہوتے، تب بھی دین میں کوئی کمی نہ ہوتی۔ کیوں کہ بخاری اور مسلم رحمہ اللہ یہ ان کے اوپر اللہ کا فضل و احسان ہے کہ اللہ نے ان سے حدیث کی خدمت کا کام لے لیا، ورنہ یہ دین پیغمبر کی حدیث امام بخاری اور امام مسلم کی محتاج نہیں تھی۔ اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی اور ان کے معاصر بھی ہزاروں محدثین اور فقہا موجود تھے جنہوں نے حدیث کی خدمت کی اور صحیح حدیث کے ذخیرے جمع کیے۔ تو اس لیے یہ سوچ رکھنا کہ صحیح حدیث صرف بخاری مسلم میں ہے، اس کے علاوہ صحیح حدیث نہیں ہے، اس کو ایک عقل مندی والی بات نہیں کہا جا سکتا، بلکہ اس کو ایک انتہائی بچگانہ حرکت ہی کہا جائے گا کہ جو کہے کہ صحیح حدیث صرف اور صرف بخاری مسلم میں ہے۔ دوسری بھی کتب حدیث میں صحیح حدیث موجود ہیں، اگر کسی اور کتاب سے بھی ہمیں صحیح حدیث مل جائے تو ہمیں اس پر عمل کرنا ہوگا۔ اب چوتھا اصول، جو چوتھی بات یہ ذہن میں رکھیے، جب محدث کسی چیز کو صحیح کہتے ہیں تو یہ بات ذہن میں رہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اس سند کے اس اصول کے تحت وہ صحیح ہے، متصل سند ہو بالعدول ضابطین من غیر شذوذ ولا علت، نفس الامر میں اس کا صحیح ہونا ضروری نہیں ہے۔ یعنی ایک حدیث محدثین حضرات نے اس کو درست دیکھا اور دیکھ کر بیان کر دیا، تو اب ضروری نہیں ہے کہ محدثین نے کہہ دیا صحیح ہے تو وہ حقیقت میں بھی صحیح ہو۔ محدثین اوصاف مذکورہ جو ان کی شرائط ہیں، جو چیز اس کے مطابق آئے گی، اس کے پیمانے پر پوری اترے گی، اسے صحیح قرار دیں گے، جو اس پیمانے پہ پوری نہیں اترے گی اسے صحیح قرار نہیں دیں گے۔ اس لیے ممکن ہے کہ جیسے محدث صحیح کہہ رہا ہو وہ حقیقت میں ضعیف ہو، اور جیسے ضعیف کہہ رہا ہو حقیقت میں وہ صحیح ہو، تو دونوں طرح کے احتمال موجود ہیں۔ اس لیے کسی محدث کے فیصلے کی بنیاد پر حرف آخر حکم نہیں لگایا جائے گا جب تک اس کے دیگر قرائن اور شواہد سے اور قرائن سے اور دیگر طرق سے اس کی تائید نہ ہو جائے۔ اب پانچواں اصول، احتجاج بالضعیف، ضعیف حدیث سے استدلال کرنا۔ اب یہ ضعیف حدیث پر استدلال کرنا اس وقت جائز ہے، فیجوز ان یحتج بالضعیف اذا قامت قرینۃ عموم بلوہ کے خلاف ہو، اور اسی طرح جو ہے وہ حضرات بعض اجلہ صحابہ کے موقف کے خلاف ہو، اور پھر اسی طرح اس کے اندر جو ہے نا وہ راوی کا عمل اپنے قول کے خلاف ہو، راوی کا سماع مضبوط نہ ہو، اور اس حدیث پر عمل کرنے میں بعض جلیل القدر صحابہ سے یا صحابہ کے راستے سے اعراض لازم آتا ہو۔ تو یہ 10 مقامات ایسے ہیں جن مقامات پر خبر واحد پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ آج یہ ہمارے ایک اس کا پارٹ کل ہوا، 5 اصول ہم نے کل بیان کیے، 5 اصول آج بیان ہوئے۔ آج ہماری اللہ کے فضل و کرم سے پہلی فصل جو ہے اصول حدیث کی وہ مکمل ہوئی۔ پہلی فصل تھی بیعتبار علم کے، تو بیعتبار علم کے یعنی خبر واحد جو ہوگی یا خبر حدیث ہوگی وہ خبر متواتر ہوگی، خبر مشہور ہوگی، خبر عزیز ہوگی، خبر واحد ہوگی۔ پھر خبر واحد میں ہم نے اس کے حجیت پہ دلائل دیے، حجیت کے بعد ہم نے کہاں کہاں پہ قابل قبول ہے کہاں پہ قابل قبول نہیں، وہ 10 اصول بیان کیے۔ کل یہ خبر واحد کے حوالے سے آج ہماری گفتگو مکمل ہوئی۔ ابھی ہم شروع کرتے ہیں دوسری فصل۔ وآخر دعوانا الحمد